آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے. سبحان اللہ. نہیں بولے 12 بجے تک ایک پڑھ لگو رکھو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بیچ میں جو خالی جگہ ہے اسے پر کرتے ہوئے کرسیوں کے ساتھ سامنے آ جائیں. ماشاء اللہ. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. برابر کرو سر، آواز ڈاؤن اپ ہو رہی ہے. رمضان المبارک کے بارے میں 2 شعر سن لیں. بڑھائیے صاحب، بڑھائیے. نہیں برابر نہیں ہے، ساؤنڈ برابر نہیں ہے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا. میں تو مائک ہی دے دیتا ہوں، میں بغیر مائک کے بیان کر لیتا ہوں. بے زبانوں
کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بولو سب مل کر بولو سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ کی۔ سمجھ میں آیا شعر؟ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ مولانا نور صاحب دامت برکاتہ نے جب فرمایا وہ سچ فرمایا کہ اتفاق سے آج ایک پروگرام کہیں اور تھا، کسی وجہ سے وہ کینسل ہوا۔ کینسل کی خبر جب پہنچی اور جہاں پہنچی وہاں مولانا تشریف فرما تھے۔ اتفاق اسی کو کہتے ہیں۔ چند دن پہلے مولانا نے حکم دیا اور کہا کہ مولانا استقبال رمضان کے عنوان پر آتما پور میں ایک جلسہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ پوری تاریخیں مولانا تقریباً فل ہو چکی ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی پروگرام آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ تو حسن اتفاق خرید کا پروگرام کچھ آگے پیچھے ہوا تو میں نے مولانا سے کہا کہ صرف 2 دن ہے بیچ میں، جمعرات کے بھی میں یہیں تھا تقریباً، بیچ میں جمعہ اور ہفتہ اور آج اتوار۔ مولانا ایسے نازک وقت میں بات پہنچی ہے کہ پروگرام کسی وجہ سے آگے پیچھے ہوا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ مولانا نے کہا کہ مولانا 2 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی جواب دیتا ہوں، تو مولانا نے 2 منٹ میں جواب دے دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن ہم جلسہ رکھ لیں گے۔ اور اس زمانے میں جلسے اچانک طے کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ شادی محل بھی بر وقت مل جانا، اور حضرت قبلہ تشریف فرمائے آج کا مزاج ایسا ہے کہ جلسوں کی دعوت شادیوں کی دعوت کی طرح دینا پڑتا ہے آج کل۔ پہلے اشتہار کے ذریعے سے لوگ پہنچ جاتے تھے، اعلان کے ذریعے سے مسجدوں کے لوگ پہنچ جاتے تھے، اب فردن بتانا پڑتا ہے کہ جلسہ ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ ایسے ماحول میں 2 دن کے اندر صرف مساجد کے اعلانات پر اتنا بڑا مجمع، یہ دین کی طلب کی مضبوط دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک
اصول ہے کہ جب تک بندہ طلبگار نہیں ہوگا میری طرف سے عطا کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. آ رہا ہے جملہ سن؟ بندہ طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے طلب کے تحت عطا کا فیصلہ فرماتے ہیں. بندہ طالب نہیں ہے، اللہ بڑے غیرت والے ہیں. جب تجھے ضرورت لینے کی نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت دینے کی کیا ہے؟ ارے یہ بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی حلا ہو گئی. ارے جب تجھے ضرورت لینے کی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوں تجھے؟ خری میں نے جگہ پر عرض کیا تھا، مولانا تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دعا کے بغیر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالی بندوں کے دعا کے بغیر نہیں دیتے. کھانا ناشتہ کرے آج نہیں کرے؟ ارے بولو نہیں کرے. دوپہر کا کھانا، عصر کے بعد کی چائے، شام کے بڑے پکوڑے، دعا کریں آپ اللہ کے پاس کہ اللہ ناشتہ عطا فرما، دوپہر کا کھانا عطا فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے چائے عطا فرما. دعا کریں؟ نہیں کریں. لیکن دیا اللہ کی، دیا اللہ ہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دعاؤں کے بغیر عطا فرماتے ہیں. اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالی بندوں کی دعا کے بغیر عطا نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، دعائیں کرتے رہو، طالب بنو، طلبگار بنو. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم جتنی دعا کرتے ہیں اتنا نہیں دیتے. دعا کرنا ہماری طاقت ہے، دعا کے بدلے دینا اللہ کی طاقت ہے. دعا ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے دینے کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں تو وہ جتنی دعا کرتا ہے اتنی نہیں دیتے، بندوں کے دعاؤں کے طاقت کے مطابق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں. مقدمے میں ایک درد پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، جلدی بھی مجھے جانا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 11 بجے بنگلور سے کرنول کی بس، کرنول سے بنگلور کی بس ہے، یا 11:30 بجے کرنول سے بنگلور کی بس ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے تو بالکل قریب میں رائچور ہی کو جانا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 گھنٹے تو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. ماشاءاللہ کون بھی نہیں بول رہی دیکھو. کہاں بیٹھ جاتی ہے؟ ہاں ڈر ہے کہاں بیٹھ جاتا ہے کی بول کر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے. عام طور پر مختلف جگہوں میں استقبال رمضان کے جلسے منعقد ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مہینہ رمضان نہیں، ہر دن روزہ نہیں، ہر دن تراویح نہیں. سال میں ایک
ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اس لیے وہ ایک مہینہ شریعت کے مطابق کیسے گزارے، یہ سننے کے لیے لوگ استقبال رمضان کا جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ استقبال فجر کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ ارے بولو بھائی۔ استقبال ظہر کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ استقبال عصر مغرب اور عشاء کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ استقبال جمعہ کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ اب تو حالت یہ ہے کہ استقبال فجر کا جلسہ بھی رکھنا ہے۔ استقبال جمعے کا جلسہ بھی رکھنا ہے۔ حالت ایسی ہے اب آتما پور میں جمعہ آتا؟ ارے بولو بھائی آتا؟ ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ جمعے کو نماز کے لیے ہمیں مسجد کو جاتے ہیں تب جب خطیب صاحب منبر میں عربی خطبہ دینے کے لیے چڑھتے نہیں تب جاتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ کا عربی خطبہ، 10 سے 12 منٹ کی 2 رکعت فرض نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی سلام کی آواز ختم نہیں ہوتی، کبوتر اڑے سکا اڑ جاتے۔ کون سا دن ہے؟ اس دن کے عبادات کیا ہے؟ اس دن کے فضائل کیا ہے؟ اس دن کے احکامات کیا ہے؟ اتنے علماء، اتنے مساجد، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اور بھی ذرائع ہیں، پھر بھی امت جمعے کی اہمیت سے غافل ہے، تو ایسی حالت میں استقبال جمعے کا جلسہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جب تک اہمیت نہیں معلوم ہوتی عمل کیسے ادا ہوگا؟ پہلی اذان کے بعد اکثر لوگ غسل کرنے جاتے ہیں حضرت، پہلی اذان کے بعد اکثر لوگ، جو لوگ صبح سویرے غسل کر لیتے ہیں پہلی اذان کے بعد گوشت لینے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ ہو سکتا کہ یہ باتیں آتمکور میں نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر وہی ہے۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک مولانا سے مجھے بات کرنے کا موقع پڑا، ابھی عنوان شروع نہیں کیا رمضان کا، استقبال پر بات کر رہا ہوں۔ ایک مولانا سے بات کرنے کا موقع ملا، جمعے کے دن میں فون اٹھاتا بھی نہیں، اخبار دیکھتا بھی نہیں، میرا اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکے میں جمعرات تک کے کاموں کو پورے کر دیتا ہوں، جمعہ فری ہو کر بیٹھتا ہوں، صرف گوشت ایک لے کر آتا ہوں، کی کہتا پٹکے مسلمانہ گوشت باسی نہیں تازہ کھاتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو تازہ مل جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کم سے کم ایک دن اس پر گزرنا، شہر کے اندر حالت تھی۔ لیکن ایک ضرورت پیش آئی تو ایک مولانا کا فون آیا، میں نے ان سے بات کیا، پوری گفتگو ہونے کے بعد مولانا سے میں نے پوچھا کہ مولانا آج جمعے کا عنوان کیا ہے؟ 10:30 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا جواب دینے لگے کہ ابھی دیکھا نہیں مولانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعہ آ گیا ہے، 2-2.5 گھنٹے میں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، مجھے میری ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جمعے کے بیان کا خوف ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے، ہفتے سے میں نوٹس لکھنا شروع کرتا ہوں۔ آئندہ جمعہ ہونے والے عنوان کو میں ذہن میں رکھ کر
निकात जमा करता रहता हूँ, चलते चलते जो जो चीजें आ जाती है वो जमा करता रहता हूँ। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा बयान फरमाते और कहते भी मुझे कि बेटे बगैर मुताले के कभी मिंबर में नहीं चढ़ना। तो मैंने उस मौलाना से कहा क्या उन्वान है मौलाना आज तुम्हारा? उन्होंने बोले कि अभी देखा नहीं मौलाना। मुझे बहुत अफसोस हुआ तो मैंने उनको हजराए मोहब्बत का अभी तक देखे नहीं। उन्होंने जो जवाब दिया वो हमारे दिलों को चीरने वाला जवाब। क्या देखना से मौलाना, जो वक्त जुमे का मस्जिद वाले जुमे को देते हैं उस वक्त में से पौना वक्त गुजर जाता है, 10 मुसल्लिया भी नहीं आते, मैं क्या एहतमाम करूं? बाज मस्जिदों में आधा घंटा, बाज मस्जिदों में पौना घंटा, बाज मस्जिदों में नहीं के बराबर 1 घंटा, और शायद पूरे हिंदुस्तान में ये आजिज की वाहिद मस्जिद होगी जो सिर्फ उर्दू बयान 1.5 घंटा होता है। उर्दू बयान, अरबी और नमाज छोड़कर। मैं खुद चाह रहा हूं कि कम करूं लेकिन होता नहीं। उन्वान पर उन्वान आता है तो गुजर जाता हूं। 1.5 घंटा सिर्फ उर्दू बयान होता है। उसके बाद भी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हजरत आज उन्वान पूरा नहीं हुआ ना हजरत। मैं बोला असर तक बैठ जा रहे बाबा का, बेटा असर तक। बाद मस्जिदों में आधा, अगर आधा घंटे को तय करेंगे तो आधे घंटे में से 80% वक्त 25 मिनट या 20 मिनट गुजर जाता है, 10-12 भी नहीं आते। वो 10-12 को सुनाने के लिए मैं हफ्ता भर क्या मेहनत करूं मौलाना? इबादतों को शौक से अदा करो, इबादतों को तालीम बनकर अदा करो। ये आंख जब बंद हो जाएगी, जुबान जब बंद हो जाएगी, हमारा नाम मुज़म्मिल से हिटकर मय्यत में बदल जाएगा, तब पता चलेगा नमाज क्या थी, तब पता चलेगा रोजा क्या था, तब पता चलेगा ज़कात क्या थी, तब पता चलेगा तिलावत क्या थी, तब पता चलेगा कुरान की क़िराअत क्या थी, जब पता चलेगा कुरान की समाअत क्या थी, तब पता चलेगा आमाले खैर क्या थे, तब पता चलेगा अफ़आले खैर क्या थे। मरने के बाद 1 सेकंड नहीं गुजरेगा। बैठ जाओ बेटे, चलो बेटे। मरने के बाद पता चलेगा हमारे आमाल कितने अहमियत के हामिल थे। इसलिए मुकद्दमे में अर्ज कर रहा हूं, आत्माकुल के मुसलमानों और आवाज जहां तक जाती है वहां तक कि इबादत को तलबगार बनकर अदा करो, शौक के साथ अदा करो। अभी मैं आ रहा था, मौलाना अपने बयान में इरशाद फरमा रहे थे, 2 चीजों का इंतजार प्यारे आका को बड़ी शिद्दत से होता था। हदीस की राविया अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अम्मा आयशा फरमाती है ये जुमे का इंतजार प्यारे आका को शिद्दत से होता था, दूसरा रमजान का इंतजार प्यारे आका को शिद्दत से होता था। और अम्मा आयशा फरमाती है जुमे का इंतजार प्यारे आका 4 शून्य से करते थे और रमजानुल मुबारक का इंतजार प्यारे आका रजब से करते थे। सुभान अल्लाह। बार बार आ रहा है जुमा, हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, पीर गुजरा, मंगल गुजरा, 4 शून्य से आका इंतजार करते थे। खुशी के आसार थे, जुमा आ रहा है, जुमा आ रहा है, जुमा आ रहा है। जुमे के कपड़े आका के अलग किताबुल लिबास में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और दूसरे अहादीस के अंदर मौजूद है। प्यारे आका जुमे का लिबास अलग रखते थे और बड़ा इंतजार शिद्दत के साथ करते थे और उम्मत को जुमे की फजीलत बयान करते थे। हजरात उलमा और फुक़हा के दरमियान में एक मोहब्बत भरा इख्तिलाफ है। हजरात फुक़हा फरमाते हैं जुमे की रात अफजल है कि लैलतुल कद्र की रात अफजल है। इसमें दोनों तरफ उलमाए किराम ने अपने दलाइल को जमा किया है। बाज़ों ने कहा कि लैलतुल कद्र अफजल है, बाज़ों ने कहा कि जुमे की रात अफजल है। और इमाम गज़ाली ने एक जगह पर लिखा है अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को उम्मत के लिए अता किया और लैलतुल जुमा अपनी तरफ से अता किया।
जुमे का एहतमाम करो, वक्त से पहले मस्जिद को जाओ, साथियों को लेकर जाओ। और रमजान मुबारक का इक़्तिदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब के महीने से होता था। इसीलिए चांद देखने की कुल 5 दुआएं हैं। कितनी दुआएं? 5 दुआएं चांद देखने की। लेकिन रजब का चांद देखते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्स्ट्रा दुआ कर लेते। 6 दुआएं हो जाती रजब के चांद के। दूसरे महीनों के चांद के 5 दुआएं मुख्तलिफ औकात में प्यारे आका पढ़ते थे, लेकिन रजब के महीने में आका 6 दुआओं में से कोई दुआ पढ़ते थे, लेकिन एक दुआ को बतौर खास पढ़ते थे। उलमाए किराम बयान किए होंगे जुमे के मौके पर, दोहराना चाहता हूं अंदाज बदलकर। रजब का चांद प्यारे आका देखते। पहली बात तो ये है, हर महीने का चांद बड़े एहतमाम के साथ प्यारे आका देखते थे और सहाबा को देखने का हुक्म देते थे। आका क्या थे? आका साहिबुल मोजिजात थे। आका को अल्लाह ताला वही का कनेक्शन अता फरमाया था। अल्लाह ताला आका से बात करते थे, आका अल्लाह ताला से बात करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका के पास आते थे, प्यारे आका के पास अल्लाह का सलाम सुनाते थे, अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। इसके बावजूद कभी अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा नहीं कि जिब्राइल कल चांद नजर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कभी अल्लाह के नबी ने अल्लाह से पूछा नहीं, या अल्लाह आप बता दीजिए कि कल चांद तुलू होने वाला है कि नहीं है। आका एहतमाम से देखते थे, सहाबा को एहतमाम से देखने का हुक्म दिया। और यही शरीयत आज भी रहेगी कि आप साइंस पर भरोसा न करें, चांद देखने का एहतमाम करें। साइंस पर भरोसा नहीं, साइंस गलत नहीं, ये अपनी जगह पर। अमेरिका से रिपोर्ट आ गई, लंदन से रिपोर्ट आ गई, यूरोप से रिपोर्ट आ गई, फलां साइंसदान ने कह दिया। अपनी जगह पर साइंसदानों की साइंस जहां खत्म होती है, वहां औलिया की करामत शुरू होती है। औलिया की करामत जहां जाकर खत्म होती है, अंबिया के मोजिजात वहां शुरू होते हैं। तमाम अंबिया के मोजिजात जहां जाकर खत्म होते हैं, वहां मेरे आका के मोजिजात शुरू होते हैं। वैसे साहिबुल मोजिजात पैगंबर ने मोजिजे से भी नहीं फराया कि कल चांद नजर आने वाला है। ऐ सहाबा, तुमको चांद नजर आया कि नहीं आया? मुझे चांद नजर आ गया है। अल्लाह के नबी ने यह भी नहीं बताया, जिब्राइल आकर अभी बताकर गए हैं चांद तुलू हुआ, आपको नजर नहीं आया। वही के जरिए से भी अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, मुझ पर वही नाजिल हुई है, चांद नजर आ गया है, चांद तुलू हो गया है। सही कहती है तो मानो अपनी जगह पर, लेकिन ये सनद नहीं है। सही कहती है तो मानो इस बात को, ये दलील नहीं है। आका ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे दौर में तरक्की जो कहती है उस पर भरोसा करके रोजा रखो, तरक्की जो कहती है उस पर भरोसा करके रोजा छोड़ो। आका ने ये नहीं कहा, बल्कि आका ने फरमाया कि चांद देख कर रोजा रखो, चांद देख कर रोजा छोड़ो। दोनों में फर्क है कि नहीं है? आने वाले तरक्की का इल्म क्या नबी को नहीं था? आने वाले साइंस का इल्म नबी को नहीं था? आने वाले तरक्की का इल्म आका को था, आने वाले साइंस का इल्म आका को था। इसीलिए आका ने क्या फरमाया, ये दौर आएगा लोहे उड़ने लगेंगे, ये दौर आएगा यहां से ये होगा, ये दौर आएगा वहां से वो होगा, ये दौर आएगा मेरी उम्मत के मर्दों का लिबास ऐसे होगा, ये दौर आएगा मेरी उम्मत के औरतों का लिबास ऐसे होगा। यहां तक मेरे आका ने आने वाले दौर के बारे में बताया, ये दौर आएगा मेरी उम्मत के औरतों की चोटियों की शक्ल ऐसी होगी। ये तमाम बातें बताने वाले
کیا ترقی اور سائنس کے بارے میں نہیں بتائے؟ آقا نے کو معلوم تھا آنے والا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں سائنس پیدا نہیں ہوئی، میرے زمانے میں سائنس پیدا ہوئی ہے، کیونکہ آج میں بڑے شان کے ساتھ کہتا ہوں، اس سے پہلے علماء کرام نے کہا ہے سائنس کسی نبی کی آمد کا صدقہ نہیں ہے، سائنس میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ سائنس کسی نبی کے آمد کا صدقہ نہیں، سائنس میرے نبی کے آنے کا آمد کا صدقہ ہے۔ آقا کے زمانے میں یہ تمام ترقیات آ جاتے، لیکن آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، معجزات بتانا تھا۔ آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، اپنے صحابہ کے کرامات بتانا تھا، ورنہ یہ اجالے، یہ فیان، یہ ایسیاں، یہ ہوائی جہازیں، یہ راکٹ اور یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی پیارے آقا کے زمانے میں آ جاتی، لیکن آقا جان بوجھ کر نہیں بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، اپنی نبوت کے معجزات بتانا تھا، ترقی بتانا نہیں تھا، اپنے رسالت کے معجزات بتانا تھا، ابو بکر کی کرامت بتانا تھا، عمر کی کرامت بتانا تھا، عثمان و علی کی کرامت بتانا تھا، عائشہ و فاطمہ کی کرامت بتانا تھا، خدیجہ و جویریہ کی کرامت بتانا تھا۔ صرف صحابہ کی کرامت نہیں، تابعین کی کرامت بتانا تھا، تبع تابعین کی کرامت بتانا تھا۔ چلتے چلتے جب ایمان اور علم کا زور کمزور ہو جائے گا، امت کرامتوں سے خالی ہو جائے گی، اس وقت امت کو ترقی کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں ترقی کو اگر امت اپناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ بات پکی ہے کہ ترقی میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، سبحان اللہ نہیں بولے 12 بجے تک ایک پڑھ لگو رکھو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، اب بھی بیٹری ڈاؤن ہے حضرت۔ یہ بالکل سادہ شعر ہے حضرت، اسے سمجھانے گیا تو شعر بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل واضح شعر ہے۔ کیا فرما؟ نبی آئے تو ہر ہنر بولنے لگا، ورنہ نبی سے پہلے کہاں تھے یہ گاڑیاں؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی ہوائی جہاز؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھے بسیں؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی اے سی؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی فریج؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھے واشنگ مشین؟ آقا آئے تو ہر آنر بولنے لگا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے، علماء محمد کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے۔ دونوں کے درمیان مناظرہ ہو تو ہمارا صرف ایک سوال ہے جسے دنیا کے کوئی مذہب دے نہیں سکتا، اگر سائنس تمہاری ہے تو یہ سائنس تمہارے نبی کے بعد کیوں نہیں آئی؟ بولو بات سبحان اللہ۔ یہ تو انا للہ بولو رے بابا۔ مناظرہ بولتے نہیں، مناظرہ معلوم کیا مناظرہ؟ بحث کرنا کسی مسئلے میں، دلائل کے ساتھ بحث کرنا، اور بھی اندر کی گہری تعریف ہے مناظرے کی، وہ آپ کو میں بتاؤں گا نہیں، لیکن اتنا بتاؤں گا مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مسئلے میں دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ بحث کرنا، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ دلیل تمہارے پاس مضبوط ہے، میں قبول کر کے اٹھ جاؤں، یہ مناظرے کا نتیجہ ہے۔ دلیل میرے پاس مضبوط ہے، آپ قبول کرتے اٹھ جائیں، یہ مناظرے کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا
کبھی کبھی کہیں کہیں ہوا ہے. آج مناظرے تو ہوتے ہیں نہیں ہوتے. دلیل آپ کے پاس مضبوط ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں. دلیل میرے پاس مضبوط ہے, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو مناظرہ نہیں کہتے, اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اس کو مناظرہ نہیں کہتے. علماء بیٹھے ہیں تو بڑا مزہ آ جائے گا اس تعریف پہ. اسے مجادلہ کہتے ہیں. جب دنیا کی دوسری قومیں اگر کہتی ہیں سائنس ہماری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے, اب دونوں بحث کے لیے بیٹھ جائے, ہمارے ایک سوال کا جواب دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی. اگر سائنس تمہاری ہے تو تمہارے بڑوں کے بعد کیوں نہیں آئی؟ سائنس ہماری ہے اس لیے ہمارے بڑے کے بعد آئی, ہمارے بڑے کے بعد آئی, ہمارے نبی کے بعد آئی. ہمارے نبی سے پہلے 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. یہ ترقی کا تا تک نہیں تھا, وہی گھوڑوں کا دور تھا, وہی خچر کا دور تھا, وہی گدھوں کا دور تھا, وہی سواریاں سادی سیدھی تھی. میرے نبی آئے, میں وہ جملے پھر دہرانا نہیں چاہتا. ایک زمانے کو خود نبی نے روک کر رکھا, اس کے بعد الحمدللہ ترقی پیدا ہوئی, پڑھی, بھولی, پھلی اور بڑھتی گئی. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. 1450 سال پہلے پروفٹ محمد نے جو کہا وہ سچ کہا. 1450 سال پہلے صحابہ نے جو کہا وہ سچ کہا. 1450 1300 1200 سال پہلے امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے. امام شافعی کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے. امام مالک کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے. امام احمد بن حنبل کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے. میں کیا کہوں میرے پیارو, ابھی میں مقدمے میں اٹکا ہوں, مولانا توجہ چاہتا ہوں, دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں. کان میں اگر روزے کی حالت میں دوا ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک میں دوا ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کب کی باتیں ہیں؟ جبکہ ڈاکٹری کا ڈی بھی نہیں تھا. کیسے معلوم امام ابو حنیفہ کو؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام ابو حنیفہ نے؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام شافعی نے؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام مالک نے؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کو قرآن معلوم ہے, ان کو حدیث معلوم ہے, اصول فقہ ان کو معلوم ہے, اصول حدیث معلوم ہے, اسماء الرجال معلوم ہے, قرآن کا سیاق و سباق معلوم ہے, قرآن کا شان نزول معلوم ہے. ان کو کیا معلوم ہے؟ کان کا کنیکشن کہا جاتا ہے, ناک کا کنیکشن کہا جاتا ہے, آنکھ کا کنیکشن کہا جاتا ہے, کیا معلوم ان کو؟ لیکن آج دنیا ماننے کے لیے تیار ہے. امام ابو حنیفہ مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے, ہمارے نگاہوں میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے, لیکن ہمارے نگاہوں میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے. امام مالک اور مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے, ہمارے نگاہوں میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ابھی قریب میں ایک بحث چلی ہے, مقدمہ ہے, مقدمہ توجہ کے ساتھ سنو. ابھی قریب میں ایک بحث چلی ہے, کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, منہ میں دوا ڈالیں گے یہ تو پوچھنا بھی نہیں ہے. بعض لوگ آئی سے رمضان میں سوالہ کرتے ہیں, حضرت پیٹ جل جاتا, حضرت ایسے سوالہ کرتے پیٹ جل جاتا. کان میں دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک میں دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آنکھ میں دوا ڈالے تو سنے نہیں سنے نہیں سنے کیا پوچھے تو نہ بولی سب بولیں گے. تمہیں پوچھتے نہیں, تمہیں پوچھے تو مطلب کے باتیں پوچھتے. حضرت نے بھول کو کھا لیا, واہ واہ واہ, یہ مطلب کا سوال ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھول کو کھایا کہ جان بوجھ کو کھایا. حضرت نے بھول کو پی لیا, حضرت اللہ ہی جانتا ہے بھول کو پیا کہ جان بوجھ کر پیا. ایک نوجوان مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے, حضرت میں بھول کو سگریٹ پی لیا حضرت روزے کی حالت میں. اب مجھے تو اس کی حقیقت پر جانا نہیں, سوال کے جواب پر جانا ہے.
मुझे डाउट आया तो मैं उससे पूछा, भाई भूल को पी लिया, जवाब तो वो है जो खाने पीने का है, लेकिन इतना बोलबा भूल को कितना सिगरेट पिया था, तो बोला पूरा पिया हजरत राय, पूरा पीने तक। इसे याद नहीं आया रंगा हजरत? रमजान के माहौल में नहीं पहनने वाले भी टोपियां पहन लेते। अब्दुल्ला टोपी नहीं पहनने वाला, पहनिया के तो मतलब रमजान। अब्दुल रहमान टोपी नहीं पहनने वाला, पहनिया के तो रमजान। भूल को पूरा सिगरेट पी लिया। एक नौजवान फोन करके बोला, हजरत मालूम ही नहीं था हजरत, 11-12 बजे भूख लगी हजरत। कहां रे बाबा भूख लगती है आज के जमाने में? 5:30 बजे भी सहरी की डकार आती, शाम के 5:30 बजे सहरी की डकार आती हजरत। कौन की मौलाना बयान में बोले, मैं भी बोलिया, मेहमान के साथ खाया जाने वाले खाने का हिसाब नहीं। सुभान अल्लाह। दूसरा, रमजान में रोजे की नीयत से शहरी में खाए जाने वाले खाने का हिसाब नहीं। समझ ज़ईफ है लेकिन फजाइल में है। अब इसका फायदा इतना उठा रहा है शहरी तो टाटा लई लांगड़ी उतना लोड नहीं होती जितना इन्हें लोड हो रहा है। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुसलमान सहरी करते वक्त ये सूद को करता करते दिन भर भूखे रहना, इफ्तार करते वक्त ये सोच कर करता करते दिन भर भूखे था। गिरामर समझो, गिरामर भूखे रहना का को बोलकर भी हाउसफुल, भूखे था बोलकर भी हाउसफुल। इतना खाया तो तरावी में झुकता, इतना खाया तो तरावी में खड़ता, इतना खाया तो सांस चलती, इतना खा तो सांस फूलती, पेट बढ़ जाता, बेकार के डकारा शुरू हो जाते। नहीं पढ़ने वाला भी अगर अल्लाह करे के नमाज पढ़ लिया तो खाली हाफिज साहब बार बार तरावी में अटकते, कई को मालूम याद नहीं बोलकर अटकते नहीं, पीछे के डकारा से अटकते ही। अच्छा पढ़ने को जाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पढ़ लो कोई पीछे से अब इन अटक गया यहाँ पर। अरे मैं सूरह बकरा पढ़ रही हूँ कि अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ रही हूँ भाई? वहां भी अलिफ लाम मीम, यहाँ भी अलिफ लाम मीम। मैं सूरह बकरा पढ़ रहा हूँ कि अनकबूत पढ़ रहा हूँ कि इतना खाए तो डकारा नहीं है तो क्या आएंगे बाबा? रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम? सूरज जर्रा लग जाना। रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम? कलर में फर्क आ जाना। रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम? बाहर का पेट अंदर चले जाना। डाइटिंग है शरीयत के हुक्म पर। गैर रमजान में इतना भूखा रहो, उतरते नहीं उतरते, रमजान में भी उतरना कि नहीं उतरना है। अभी उन्वान की तरफ नहीं आया, साइंस की तरफ आ रहा हो, कान की दवा की तरफ आ रहा हो, नाक की दवा की तरफ आ रहा हो। शरीयत को समझते जाओ, मुकद्दमा बयान कर रहा हो। रोजा कैसे रखना है अभी आगे बढ़ूं तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज साइंस कहती है तुम्हारे नजदीक इमाम अबू हनीफा मुज्तहिद मुतलक होगा, मुफस्सिर होगा, मुहद्दिस होगा, फकीह आजम होगा, लेकिन हम अपनी डॉक्टरी को इमाम अबू हनीफा के फिक़ह को सामने रखते हैं। हमारे नजदीक इमाम अबू हनीफा जबरदस्त डॉक्टर है। उसे क्या मालूम उस जमाने में कान का कनेक्शन पेट से है, नाक का कनेक्शन पेट से है। यहां तक के करीब में एक बहस हुई, आंख में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? तमाम फुक़हा फरमाते हैं रोजा नहीं टूटता, लेकिन आज की साइंस बात बदली। पहले कहती है आंख का ताल्लुक भी पेट से है। बड़ी तहकीक के बाद नतीजा वही हुआ
جو غلامان محمد کی تحقیق رہی، نتیجہ وہی ہوا جو غلامان محمد کی تحقیق رہی۔ آنکھ کا ڈائریکٹ تعلق پیٹ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سائنس صدقہ ہے پیارے آقا کی آمد کا، لیکن سائنس پر بھروسہ کر کے شریعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائنس کہے گی کہ چاند نظر آ جائے گا، شریعت کہے گی اہتمام کے ساتھ دیکھو۔ ان دونوں میں سے عمل ہم کو سائنس کی بات پر کرنا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ چاند دیکھنا ہے۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، اب دیکھو حضرت 12 گزاروں کو بول رہی لگا، نہیں گزارتا بابا، 11:30 کو ٹوٹ جا تو چھوڑو۔ بیٹھو، رمضان آ رہا ہے، تراویح کے بعد بیٹھو، فجر کے بعد بیٹھو، آدھے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک آیت پڑھیں گے 1.25 پارہ، پڑھیں گے 1.5 پارہ، پڑھیں گے 2 پارے، اپنی جگہ پر حساب علماء کا ہوگا، لیکن تفسیر ایک آیت کی کریں گے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے ہی حق ادا نہیں ہوتا، سمجھنے سے بھی حق ادا ہوتا ہے۔ میں حضرات علماء سے اگر برا نہ سنتے تو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک زمانہ میں نے اس پر عمل کیا، اس سال اگر اس کی تفسیر نہیں ہوئی ہے، سورہ فاتحہ بتاؤ امت کو کہ کیا ہے، سورہ اخلاص بتاؤ امت کو کیا ہے، سورہ ناس بتاؤ امت کو کیا ہے، سورہ فلق بتاؤ امت کو کیا ہے، تعوذ بتاؤ امت کو کیا ہے، تسمیہ بتاؤ امت کو کیا ہے۔ زمانے سے پڑھ رہے ہیں، زمانے سے سن رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اعطینا کیا ہے، یہ کوثر کیا ہے، اگر نہ معلوم، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز میں مزہ نہیں ملے گا۔ قل هو اللہ احد، یہ قل سے کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ احد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورے مومنین کی توحید کے تمام قوانین کو اللہ تعالیٰ 3 چھوٹی آیات میں نازل کر کے بتا دیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایسی صورت ایمان و توحید کے متعلق اللہ نے آسمان کے کتابوں میں کسی کتاب میں نازل نہیں کیا جو قرآن پاک میں نازل ہوا۔ پورا ایمان قرآن پاک کے اندر ہے، خدا کی پوری تعریف اس صورت کے اندر ہے۔ بتائے اور سنیں، انشاءاللہ علماء کرام اس گنہگار کی بات پر عمل کر لے، اور بھی ان کے ارادے میرے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں گزارش کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ گہرائی کیا ہے نہیں معلوم، الرحمن الرحیم گہرائی کیا ہے نہیں معلوم، مالکی یوم الدین گہرائی کیا ہے نہیں معلوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا گہرائی ہے نہیں معلوم، اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کیا ہے نہیں معلوم، صراط الذین انعمت علیہم کس پر اللہ کا انعام ہوا نہیں معلوم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب سے کون مراد ہے، ولا الضالین سے کون مراد ہے۔ آخر یہ سورت میں کیا ہے، نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سورت کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آمین میرے آقا بھی کہتے تھے، آمین صحابہ بھی کہتے تھے۔ زور سے کہنا، آہستہ کہنا، یہ فقہا کا اختلاف ہے، مسالک کا اختلاف نہیں ہے، اور اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی، اس سے نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ بیٹھو اور سنو کہ اللہ کا کلام کیا ہے، سورہ بقرہ کیا ہے، سورہ آل عمران کیا ہے، سورہ یاسین کیا ہے، سورہ طٰہٰ کیا ہے، سورہ واقعہ کیا ہے، سورہ رحمان کیا ہے،
सुनो, अल्लाह के कलाम को समझो, पढ़कर नमाज पढ़ के फौरन न जाओ, बल्कि कुछ देर बैठो, कुछ देर बैठो। चलो फिर वापस जाते हैं, साइंस की बात पर भरोसा नहीं, फरमाने रसूल का एहतमाम होना चाहिए। साइंस गर्चे के नबी की आमद का सदका है। वो और एक शेर है, वो भी पढ़ देता हूँ ताकि इन उलमा को पूरा मजा मिल जाए, आपको भी मजा मिल जाए। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र और नजर बोलने लगे, अकल बोलने लगी मेरे नबी के आने के बाद, फिक्र बोलने लगी मेरे नबी के आने के बाद, शऊर बोलने लगा मेरे नबी के आने के बाद, के नजर बोलने लगी मेरे नबी के आने के बाद। कहाँ था मंतिक मेरे नबी से पहले, कहाँ था फलसफा मेरे नबी से पहले, कहाँ थे कवानीन मेरे नबी से पहले। अकल भी बोलने लगी मेरे नबी के आमद के बाद, फिक्र भी बोलने लगी मेरे नबी के आमद के बाद, नजर भी बोलने लगी मेरे नबी के आमद के बाद, शऊर भी बोलने लगा मेरे नबी के आमद के बाद। मैं बड़ा मजा लेकर पढ़ता रहता हूँ, बल्कि मदीने गलियों में जिन अशारों को पढ़ता हुआ दीवानों की तरह फिरता हूँ, उन अशारों में से एक अशार है हाजी साहब, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। कुरान के आयात ही नहीं बोलते, कुरान के जुमले ही नहीं बोलते, कुरान के अल्फाज ही नहीं बोलते, कुरान का जबर भी बोलता है, कुरान का जेर भी बोलता है, कुरान का पेश भी बोलता है, कुरान का जज़म भी बोलता है। अल्लाह अकबर, सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमको अमल करना क्या, शरीयत के फरमान पर नहीं। ना हजरत लंदन से आ गई रिपोर्ट, अमेरिका से आ गई रिपोर्ट, रखो छोड़ो नको, लेकिन चार शुम्मे के दिन चांद देखने का एहतमाम करो। नबी हर महीना चांद देखते थे, साहिबुल मोजिजात थे, आका का मोजिज, आका के पास मोजिजात थे ना, जिब्राइल आते थे ना, पूरी शरीयत खुली है, उलमा 50 से ज्यादा बैठे हैं, पूछ कर देखो। कभी अल्लाह के नबी अल्लाह से कद नहीं पूछा आज रमजान का चांद दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है, दिखा के नहीं दिखा, कभी नबी ने नहीं पूछा, बल्कि एहतमाम के साथ खुद नबी देखते थे चांद को। सुभान अल्लाह। देखेंगे चांद को, कौन कौन देखेंगे? माशाअल्लाह, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन ऊपर बिल्डिंग में चढ़ को चांद को देखो, चांद माँ को देखो, ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, लेकिन ये अमल हमारे से हो जाए, वो काम हमसे हो जाए जो काम नबी ने किया, वो काम हमसे हो जाए जो काम सहाबा ने किया। मौका मिला पूछने को, फिरो नको, हजरत चांद दिखा क्या, हजरत चांद दिखा क्या? अरे चांद के वक्त में चांद दिखा क्या पूछना, जर्रा मान भी लिए मौलाना, अब से पूछना शुरू कर रही कब दिख रहा सो हजरत चांद कहते हैं। ये क्या, ये जुल्म इतना, ये जुल्म इतना। चारशुम्बे का दिन यौमुल शक, जुमेरात का दिन यौमुल यकीन। चारशुम्बे को अगर नहीं दिखा
خود کے شہر اور اطراف و اکناف خبر نہیں پہنچی، شعبان کے 30 دن مکمل کرو، جمعرات کو بھی دیکھنے کا اہتمام کرو، دکھا تب بھی رمضان شروع، نہیں دکھا تب بھی رمضان شروع۔ پیارے آقا سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مہینے کے دنوں کی تعداد کیا ہے؟ آقا نے کیا پیارا جواب دیا، آقا نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اشارہ کر کے بتایا۔ اور یہ حدیث پڑھانے والے محدثین اس حدیث کے پڑھاتے وقت اشارہ بھی کر کے بتاتے ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوقات کو دہرانا پڑتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کے بیان کرتے وقت آقا نے حدیث سننے والے صحابی کو کھجور کھلایا تھا، وہ حدیث آج بھی محدثین پڑھاتے وقت کھجور کا ڈبہ رکھ لے کر حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے کھجور دیتے ہیں۔ آقا جب اشارہ کیے برابر محدثین بات کے اشارہ کیے۔ مہینے کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ نبی سے صحابی نے پوچھا تو آقا نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا او ہاکذا وہاکذا، پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو آقا نے ایسے دبا لیا، فرمایا وہاکذا، 3 مرتبہ ایسا اشارہ۔ کتنے دن ہوئے؟ 30 دن۔ دوسری مرتبہ اور سے الگ اشارہ کر رہے ہیں، 2 مرتبہ ایسا کیا، کتنا ہوا؟ 20۔ اور تیسری مرتبہ ایسا کیا، کتنے ہوئے؟ 9۔ 20 اور 1 9 کتنے ہوئے؟ 29۔ آقا نے فرمایا عربی مہینے، شمسی نہیں قمری مہینے، یا تو 30 کے ہوں گے یا تو 29 کے ہوں گے، 31 کا نہیں ہوگا۔ شمسی نظام الگ ہے، یا تو 30 کا ہوگا یا نہیں تو 31 کا ہوگا، کبھی 29 کا ہوگا کبھی 28 کا ہوگا۔ وہ نظام بھی ہمارا ہے، یہ نظام بھی ہمارا ہے۔ ہمیں بات لیے سورج ان کا کہتے، چاند ہمارا کہتے۔ کیا ہمارے ساس کے گھر سے سلامی میں آیا؟ بات لیے سورج ان کا کہتے، چاند ہمارا کہتے۔ سورج بھی کس کا بھی نہیں، چاند بھی کس کا بھی نہیں، چاند بھی ہمارا ہے، سورج بھی ہمارا ہے۔ نمازوں کے اوقات نکلتے ہیں سورج کی گردش سے، مہینوں کا حساب نکلتا ہے چاند کی گردش سے۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کا وقت نکلتا ہے سورج کے حساب سے، قبلے کا رخ ملتا ہے سورج کے حساب سے۔ یہ کتاب ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد میں بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، تصریح الافلاک عمدۃ الادلہ۔ اس کتاب کو عاجز کو بھی کئی سال پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارا ہے۔ اس کے واسطے کب بھی بچے پیدا ہو گئے تو سورج کے ساتھ بھی نام رکھتے، چاند کے ساتھ بھی نام رکھتے۔ بچہ پیدا ہو گیا شمس الدین، سبحان اللہ۔ شمس کا تو کیا؟ سورج۔ کب بھی کس کے بھی گھر میں کالا بچہ پیدا ہوگا تو اسے نام رکھتے قمر الدین، رکھتے نہیں رکھتے؟ چاند بادشاہ بھی رکھتے، ماشاءاللہ۔ چاند بھی ہمارا، سورج بھی ہمارا۔ دیکھنے کا اہتمام کرنا، نبی ہر مہینہ دیکھنے کا اہتمام کرتے، لیکن رجب کے مہینے میں دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے۔ وہیں سے تو بات گئی، رجب کا چاند دیکھتے ہی آقا مختلف دعاؤں کے ساتھ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا کرتے۔
اس کے ساتھ رجب کا چاند دیکھتے ہی ایک اور دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سنے ہوں گے جمعے کے بیان میں علماء فرمائے ہوں گے اس حدیث کو، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہم کو رمضان تک پہنچائے۔ آخر برکت کا معنی کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں، برکت کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی چیز اللہ کے فضل سے بڑی ہو جانا، اسے بولتے برکت۔ کم چیز میں بڑا کام ہو جانا، اسے بولتے برکت۔ جلدی کا کام اطمینان کے ساتھ تکمیل تک پہنچنا، اسے بولتے برکت۔ نہیں، ارے بولو بھائی، اسے نہ بولتے برکت۔ 100 روپے کمائے تبھی گھر کے پورے کاما ہو جانا، اسے بولتے 100 روپے کے اندر برکت۔ اب رمضان سے محبت ہے آقا کو، آقا دعا کرنا کیا تھا؟ اللہ رجب کو جلدی پار کر دے، شعبان کو جلدی پار کر دے، ہم کو رمضان تک جلدی پہنچا دے، یہ اتنا دعا ہونا تھا ہماری عقل۔ لیکن نبی کا فرمان کیا ہے؟ یہ اتنا ہونا مقصود رجب کی رمضان، بولو زور سے، پیچھے والے بولو، مقصود رجب کی رمضان، رمضان مقصود شعبان کی رمضان میں کی رجب میں، افطار و سحری رمضان میں کی شعبان میں۔ رمضان ہے پورے مہینوں کا امام، رمضان ہی فضیلت والا ہے۔ ہماری ایک عقل، ایک بناوٹی سوال، نبی پر اعتراض نہیں، نبی کے طرف سے ایک جواب آئے گا، اس سے پہلے صبر کے ساتھ برکت عطا فرما، مہینے کو پھیلا دے، رجب کے دن رات میں برکت عطا فرما، کھانے پینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے دن رات میں برکت عطا فرما۔